بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے اس کا پارٹ نمبر 6 اور پیج نمبر 92 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے مولا کی مناجات کو پڑھنے کا سلسلہ کا آغاز کیا تھا، اور مختلف مناجات کیونکہ ان کے ترجمے اردو میں موجود ہیں تو ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں طلب رزق کی مناجات، کیونکہ شروع میں یہ عربی میں ہے لیکن اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما۔ اے معبود، مجھ پر اپنے رزق کی لگاتار بارش برسا، مجھ پر اپنے فضل و کرم کا مہ برسا، مجھ پر اپنی عطا کے پے در پے بارش برسا، میری ضرورتوں کے علاوہ اضافی نعمتوں کا سایہ کر دے، اپنی سخاوت سے مجھے اپنا ہی محتاج رکھ، مجھے اس شخص سے بے نیاز رکھ جو تجھ سے مانگتا ہے، اپنے فضل کو میری ناداری کی دوا بنا دے، اپنی عطا سے میری حاجت کو بیدار فرما، میری تنگ دستی کو اپنی عطاؤں کا اور میری بے نوائی کو اپنی بخشش کا صدقہ دے۔ اے پروردگار، میرے لیے رزق کی راہ آسان کر دے، میرے لیے اس کی بنیادیں مضبوط بنا دے، اپنی زحمت سے میرے لیے فراوانی کے چشمے جاری کر دے، اپنی مہربانی سے میری زندگی میں خوشیوں کی نہریں رواں دواں کر دے، میری فقر کی زمین کو بنجر کر دے، میری بدحالی کے قحط کو فراوانی میں بدل دے، میری روزی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، مجھ سے تنگی کے نشان الگ کر دے اور مجھے وسعت رزق کا ہدف بنا۔ اے معبود، روزی کی بوچھار کر دے، میری زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرمسرت بنا، اور میں اے معبود مجھ کو فراخی کا جامہ پہنا اور خوشی کی چادر اڑا دے۔ بس اے پروردگار، میں منتظر ہوں، تنگی دور فرما اور مجھے تیری نعمتیں نصیب ہوں، تاخیر ختم ہو اور تیری عطا مل جائے، روزی کی تنگی دور ہو اور تو فضل سے نواز دے، میرا رشتہ تیرے کرم سے جڑے اور آسانی نصیب ہو اور برسا دے۔ اے معبود، روزی کے آسمان سے لگاتار بارش، مجھے نعمتوں سے وافر حصہ دے، مخلوق سے بے نیاز کر دے، میری ناداری کے گلے پر تیر مار دے اور میری تنگی دور کر کے اس کا بوجھ تیز تر بار کشوں پر لاد دے، میری اسرت کی گردن پر نابودی کی تلوار چلا دے۔ اے پروردگار، مجھے اپنی وسیع نعمتوں کا تحفہ عطا کر اور مال میں اضافے سے میری مدد کر، مجھے تنگ دستی کی اذیت سے محفوظ فرما اور قحط کی تکلیف مجھ سے دور رکھ، میرے لیے نعمتوں کی بساط بچھا دے اور مجھے اپنی روزی کے خوشگوار پانی سے سیر کر، میرے لیے اپنی عمومی عطا کے دروازے کھول دے، مجھے غیر متوقع دولت عنایت فرما اور اس کے ذریعے مجھے تنگی سے نکال، صبح کے وقت میری مدد فرما اور خوشحالی کے مالک بنا دے، بے شک تو بہت بڑی بخشش عام، فضل و کرم، گراں قدر احسان کا مالک اور بہت دینے والا سخی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ساتھ ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ ہم اس دعا کو، اس مناجات کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 94 پہ آ گئے، لیکن دعا کے بیچ میں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کچھ اور بولوں، کیونکہ ہم لوگ اس میں اتنا محو ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے جب آپ یہ دعا لگائیں اور آپ کا جب اس دعا کو مانگنے کا دل ہو تو آپ اس دعا کی ریکارڈنگ لگائیں گے تو اس وقت آپ نے ہاتھ پھیلا کے لا لگائی بھی ہوگی اللہ سے، تو کیونکہ الفاظ ائمہ طاہرین کے الفاظ میں جب ہم اللہ سے لا لگائیں گے تو اس قبولیت کا کیا درجہ ہوگا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور شاید ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، یعنی اس کی عطا جو اتنی بارشیں ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال اسی لیے میں پھر ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب یہ دعائیں ہیں میں اس کو پڑھتے ہوئے میں نے اپنی ریڈنگ کو تھوڑا سلو کرتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی لا لگا کے بیٹھی ہوتی ہوں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مناجات، پناہ چاہنے کے لیے مناجات، اس کی عربی میں ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے میں پہلے سے بتا دیتی ہوں، ہم پیج 95 سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور پیج 96 پہ اس کو ختم کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیری پناہ لیتا ہوں نازل ہونے والی بلاؤں کے نازل ہونے اور بڑی بڑی تکلیفوں کی ہولناکیوں سے، پس اے میرے رب مجھے پناہ دے، بے سامانی کی سختیوں سے، مجھے مصیبتوں کی یورشوں سے بچائے رکھ، مجھے ناگہانی عذاب سے نجات دے پروردگار، نعمتوں کے زوال اور قدموں کی لغزش سے مجھے پناہ دے۔ اے معبود، اپنی عزت کے احاطے اور بچاؤ کی حفاظت میں ناگہانی آفتوں سے اور جلد آنے والی پریشانیوں سے،
اے معبود، اے رب، تو بلاؤں کی سرزمین کو نیچے دھنسا دے، سختیوں کے میدان کو اکھاڑ دے، مصیبتوں کے سورج کو گہنا دے، برائی کے پہاڑوں کو توڑ دے، زمانے کے کرب کو دور کر دے، کاموں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے، مجھے سلامتی کے حوضوں میں پہنچا دے، مجھے آبرو کی سواریوں پر سوار کر دے، گناہوں سے بچنے میں میرا ساتھ دے، مجھے پردہ پوشی میں شامل کر لے، مجھ پر سخاوت فرما۔ اے رب، اپنی نعمتوں کی بلائیں دور کرنے کی اور اپنی سختیاں دور رکھنے کی مجھ سے اپنے تمام عذاب دور فرما، اپنی سخت سزاؤں کا رخ موڑ دے، مجھے زمانے کی بدحالیوں سے پناہ دے، مجھے ہر کام کے برے انجام سے نجات دے، ہر خطرے سے میری حفاظت فرما، میرے معاملوں میں ہر مصیبت کے پتھر توڑ دے، اور جب تک میں زندہ ہوں ان کے ہاتھ شل کر دے۔ بے شک تو رب ہے، بزرگی والا ہے، آغاز کرنے والا ہے، لوٹانے والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے۔ میرے معبود، میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ تو ہم نے یہاں پر یہ دعا مکمل کر لی، اور اب ہم پیج 96 پہ، کیونکہ مزید سے آغاز تو ہو گیا لیکن عربی میں ہے کہ طلب توبہ کی مناجات، یعنی توبہ کو طلب حاصل کرنے کے لیے ہم پروردگار سے لا لگانے جا رہے ہیں۔ پیج 97 پہ ہم اس کی لا لگائیں گے اپنی زبان میں، اردو میں، جو کہ پیج 98 تک چلی جائے گی، پڑھتے پڑھتے میں جاؤں گی۔ اور آئیے آنکھیں بند کر کے لا لگائیے، میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتی ہوں، اور الفاظ آپ اپنے محسوس کیجئے اپنے دل کے اندر اترتے ہوئے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں توبہ کی مناجات پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں نے سچے دل سے پکی توبہ کرنے کے لیے تیری طرف رخ کیا، پکا پیمان باندھنے، رنجیدہ دل کے ساتھ پکارنے اور واضح بات کرنے کے لیے۔ اے معبود، اے میرے پروردگار، مجھ سے قبول فرما خالص توبہ، جلد باز آ جانے کا قول، گناہوں کے خوف سے گر پڑنے کو۔ اے رب، میری توبہ قبول کر بہت بڑے ثواب، بہتر بازگشت کے ساتھ عذاب کی بخشش، سزا میں درگزر، واپسی کی غنیمت، گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اور اے میرے معبود، جو گناہ تو نے لکھے وہ مٹا دے، میری توبہ قبول کر کے میرے گناہ دھو دے۔ اس توبہ کو میرے دل میں روشن کرنے والی، میری عقل کو بصیرت کا مقام دینے والی، میری میل کو دور کرنے والی، میرے بدن سے ناپاکی ہٹانے والی، میرے قلب و ضمیر کو درست کرنے والی، میری عقل و سمجھ کو بصیرت سے ہمکنار کرنے والی بنا دے۔ اور اے پروردگار، میری توبہ قبول فرما کہ یہ میرے خالص نیت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ انجام پا رہی ہے۔ میں گناہ گار ہوں، میرے باطن کے ہر پہلو سے ہو رہی ہے، دل کے چھپے گوشوں کی توجہ سے ہوئی ہے، میرے حضور میری بازگشت اور تیرے حکم پر جلد تر عمل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اے معبود، اس توبہ کے ذریعے مجھ سے گناہوں پر اصرار کی تاریکی دور کر دے، اور اس سے پہلے جو گناہ کر چکا ہوں وہ مٹا دے، مجھے پرہیزگاری کا لباس پہنا اور ہدایت کی چادر اڑا دے، کیونکہ میں نے اپنے اوپر سے گناہوں کا لبادہ اتار دیا اور خطاؤں کا پیراہن اپنے بدن سے کاٹ پھینکا ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنے نفس کے خلاف تیری قدرت کا سہارا لیا ہے، تیری عزت سے مدد حاصل کر کے اپنی توجہ کو بچانے کے لیے، اپنی توبہ کو بچانے کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اے رسوائی سے محفوظ رکھنے کے لیے تیری نگہبانی میں دے رہا ہوں، یہ کہہ کر کہ نہیں ہے حرکت و قوت مگر تجھ سے۔ یا اللہ، ان دعاؤں کو قبول فرمانا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے ہم اگلی طلب حاجت ہے کہ جو کہ طلب حج کی مناجات ہے۔ آئیے اپنے اللہ سے، پروردگار سے لا لگائیے، اور اپنے اپنے دل میں جو بھی طلب حج رکھتا ہے اس کی مناجات ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 99 سے شروع ہو کے پیج نمبر 100 تک جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، مجھے وہ حج نصیب فرما جو تو نے ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو آنے جانے کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اس میں میری ہدایت کا وسیلہ قرار دے، اس کی طرف رہنمائی فرما، اور دور کے راستے میرے لیے قریب کر دے۔ اے اعمال حج ادا کرنے میں میری اعانت فرما۔
میری اعانت فرما، میرے احرام باندھنے سے میرے بدن کو آگ پر حرام کر دے، سفر کے لیے میری ہمت و قوت بڑھا دے۔ اے معبود، تو مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے اور وہاں تک آنے کی توفیق عطا فرما، اس میں مجھے بہت سے فائدے اور کامیابی دے، اور اے پروردگار مجھے حج اکبر کے وقوف سے مشعر میں مقام قرب تک پہنچا جو مزدلفہ میں ہے، تیری رحمت سے قرب اور تیری رحمت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ مجھے مشعر الحرام کی جگہ اور وقوف حرام کے مقام پر کھڑا کر، مجھے اس کا اہل بنا کے اعمال حج ادا کروں، اور ان اونٹوں کو ذبح کر کے جو بڑی کوہان والے، جوش مارتے خون والے اور بہتے خون والی رگیں رکھتے ہیں، بہت سی قربانیاں کروں اور ان کی شہرگیں کاٹوں، تیرے حکم کے مطابق وہ فریضہ ادا کروں جو تو نے عائد کیا ہے۔ اے میرے معبود، مجھے توفیق دے کہ نماز عید ادا کروں، تیرے وعدے کی امید پر تیری دھمکی سے ڈرتے ہوئے اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤں، یا کم کیے ہوئے تیری فرما برداری کی کوشش پر کمر باندھے ہوئے جمروں کو ساتھ کنکریاں مارتے ہوئے تیرا حکم بجا لاؤں اور مجھے داخل کر۔ اے معبود، اپنے گھر کے احاطے اطراف میں جو امن کی جگہ ہے اور تیرا کعبہ ہے، مجھے اپنے محتاج اور سائلوں میں رکھ۔ اے معبود، مجھے بہت زیادہ اجر دے میری واپسی اور میرے کوچ کرنے پر، اور کامل فرمائے معبود۔ اے میرے مالک، میرے اعمال حج کو اور آہوزاری کو قبول کر، اپنی بارگاہ میں مجھ پر عنایت کرتے ہوئے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے پیج 100 پہ اس دعا کو مکمل کیا۔ اپنی اگلی جو مناجات ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ظلم سے نجات کی مناجات، جو کہ ہم پیج نمبر 101 پہ اردو پڑھنا شروع کریں گے اور پیج 101 پر ہی پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے معبود، تیرے شہروں میں تیرے بعض بندوں کا ظلم یوں پھیلا ہوا ہے کہ اس سے عدل ختم ہو گیا ہے، راستے کٹ گئے ہیں، حق مٹ گیا اور صدق باطل ہو گیا ہے، نیکی مان پڑ گئی ہے، برائی سامنے آ گئی ہے، پرہیزگاری ختم اور ہدایت نابود ہو گئی ہے، اچھائی مٹ گئی ہے، برائی ابھر آئی ہے، بگاڑ بڑھ گیا ہے، دشمنی عام ہو گئی ہے، ظلم پھیل گیا ہے اور زیادتی حد سے بڑھ گئی ہے۔ اے معبود، اے رب، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا مگر تیری قوت، کوئی اس سے بچا نہیں سکتا مگر تیرا احسان۔ اے مالک، اے پروردگار میرے رب، ظلم کی جڑ کاٹ دے، ظلم کے پہاڑ ڈھا دے، بدی کا بازار ٹھنڈا کر دے، اور جو ظلم کو روکے اسے قوت دے، ظلم کرنے والوں کے بازو توڑ دے، انہیں منتشر کرنے کے بعد پریشانی میں ڈال دے، اور اے معبود، ان پر جلد تر دشمنوں کو چڑھا دے جو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں، برائی کی مہلت ختم کر دے تاکہ خائف لوگ امن پائیں، مظلوم کو راحت ملے، بھوکوں کو طعام ملے، اجڑے ہوئے آباد ہوں، بے وطنوں کو پناہ ملے، بھاگے ہوئے واپس آئیں، بے نواؤں کو مال ملے اور پناہ لینے والے پناہ پائیں، بزرگوں کی عزت ہو اور چھوٹوں کو پیار ملے، مظلوم کو قوت حاصل ہو اور ظالم پست ہو جائے، غم زدہ کا غم مٹے، اندھیری نگری ختم ہو جائے، ہنگامہ ختم ہو اور بے اتفاقی ختم ہو جائے، علم کا فروغ ہو، سلامتی عام ہو، اختلاف دور ہو جائے، ایمان کو بڑھاوا ملے اور قرآن پڑھا جائے، اور بے شک تو جزا دینے والا، نعمت عطا کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یا اللہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آئیے سامعین، اب ہم پیج 102 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر اسی پیج پر ہم شروع کریں گے شکر خدا کرنے کی مناجات، جو کہ ہم مکمل کریں گے پیج 103 پر۔ آئیے مل کر لو لگاتے ہیں اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے لیے حمد ہے، آنے والی بلاؤں کو دور کرنے پر، ناگوار مصیبتیں ہٹانے پر، درپیش آنے والے خطرات کو ٹالنے پر اور پے در پے نعمتیں بخشنے پر۔ تیرے لیے حمد ہے، تیری بہترین عطاؤں پر، تیری خوب تر آزمائش پر اور تیری شاندار نعمتوں پر، اور تیرے لیے حمد ہے تیرے بہت زیادہ احسان پر۔
تیری جوش مارتی خیر پر، تیری طرف سے آسان فریضے پر اور تنگی دور کر رکھنے پر، اور تیرے لیے حمد ہے اے رب کہ تو تھوڑے سے شکر کا پھل دیتا ہے، تیرے لیے حمد ہے کہ زیادہ اجر عطا کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، بے موقع سا عذر بھی قبول کرتا ہے، تو سخت فریضے کا بوجھ اتارتا ہے، تو دشواری کے مقام کو آسان کرتا ہے اور دل ہلا دینے والے امور کو روکے ہوئے ہے، تیرے لیے حمد ہے اس پر جو بلا ٹل چکی ہے، نیکی میں اضافے پر، خوف دور ہونے پر، سرکشی کو آرام کرنے پر، اور تیرے لیے حمد ہے کم فریضہ عائد کرنے پر اور اس میں زیادہ کمی کرنے پر، کمزور کو قوت دینے پر اور بے کس کی فریاد رسی پر، اور تیرے لیے حمد ہے وسیع مہلت دینے پر، ہمیشہ نعمتیں عطا کرنے پر، عذاب کو ٹال دینے پر، تیرے اچھے اچھے کاموں پر اور تیری لگاتار رعنائیوں پر، اور تیرے لیے حمد ہے عذاب کی جلدی کو التوا میں ڈالنے پر اور عذاب میں جلدی نہ کرنے پر، توبہ کی راہ کو آسان کرنے پر اور ابر رحمت سے میں برسانے پر، بے شک تو احسان و عطا کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سامعین، ہم پہنچ گئے پیج نمبر 103 پر، اور یہاں پر شروع ہو رہی ہے طلب حاجات کی مناجات، جس کو ہم اردو میں پڑھیں گے پیج نمبر 104 اور 105 پر۔ اے معبود، جس کو تو نے دعا کا حکم دیا وہ تجھے پکارنے کا حقدار ہے، جس سے تو نے قبولیت کا وعدہ کیا وہ تجھ سے امید لگا سکتا ہے، اور اے معبود میری کچھ حاجات ہیں کہ ان میں میری ہمت جواب دے گئی، میری طاقت کمزور ہو گئی، اس کے حصول میں میری قوت نرم پڑ گئی، میرے مارنے والے نفس نے بدی کو میرے لیے آراستہ کیا، اور فریب کار دشمن نے اس کے چنگل میں ہوں، مجھے تیری طرف آنے سے روکا ہوا ہے۔ اے معبود، میرے نفس کو امن کے ساتھ کامیابی دے، اسے نجات پانے کا راستہ دکھا دے، میرے سینے کو ان حاجات کے پورا ہونے کی امید سے کشادہ فرما، مجھے زیادہ اسباب عطا کر اور اس آرزو تک پہنچنے کی صورت پیدا کر دے اور وہ چیز پاؤں کہ جس کی امید ہے۔ اے معبود، حاجات کے پورا ہونے میں میری مدد فرما، میرے شوق کو سچا ثابت فرما، اور اے معبود مجھے بچائے رکھ اپنے کرم سے کہ ناکامی، مایوسی، تاخیر اور درماندگی میں پڑ جاؤں۔ اے معبود، بے شک تو بہت بڑی عطاؤں کا مالک اور عطا کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ دعا مکمل ہو گئی اور حاجات والا چیپٹر بھی پیج 105 پہ مکمل ہوا۔ اب ہم پیج 106 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ نیا چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس کی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانہ امامت میں مد مقابل آنے والے افراد۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم پڑھنا شروع کریں گے مد مقابل آنے والے افراد، ان میں کچھ کے میں تو ابھی صرف میری ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہاں پہ اس میں بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد جب آگے مزید ہم جائیں گے تو پھر نمبر وار سب کے نام دیے گئے ہیں۔ بہرحال چلیے ابھی ہم جو اس میں لکھا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے نام لکھا ہے معتصم عباسی، لکھا ہے مامون کی موت کے بعد اس کے بھائی محمد ابن ہارون الرشید جو معتصم کے لقب سے بنی عباس کے 8ویں خلیفہ کے طور پر تخت نشین ہوا، جس کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنی عباس کا 8واں خلیفہ ان کا کتا ہے۔ اس کی ماں کنیز تھی جس کا نام ماردہ میم الف ر دال ہے ماردہ تھا۔ معتصم 48 سال تک زندہ رہا، جس میں سے اس نے 8 سال تک غرور و تکبر کے ساتھ حکومت کی اور 10,000 سے زائد افراد کو قتل کیا۔ اس کی موت کے وقت 8,000 دینار، 18 ملین درہم، 80,000 گھوڑے، 80,000 اونٹ اور گدھے، 8,000 غلام اور 8,000 کنیزیں موجود تھیں۔ وحشت اور درندگی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کے خوف سے لوگوں کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھتیجے عباس ابن مامون کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب لکھا ہے کہ شاعر اہل بیت دابل دال عین بے لام داگل خزائی دابل خزائی خیز الف عین چھوٹی ہے نے اسے
طنز سے کہا ہے، اور یہ جو اشعار ہیں وہ ہم اس کا آگے ترجمہ بھی لکھا ہے کہ لاطینیوں نے اپنی کتاب میں بنی عباس کے 7 افراد کا تذکرہ کیا، کتابوں میں ان کے 8ویں کا کوئی ذکر نہیں۔ اصحاب کہف کے افراد بھی 7 تھے، مگر جب وہ وہاں سوئے تھے تو ان میں 8واں ان کا کتا تھا، اور میں ان کے کتے کو تم پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ تم گناہگار ہو اور وہ گناہگار نہیں تھے۔ جب تم لوگوں کے پاس آئے تو تم نے لوگوں کو گمراہ کیا، تم نے اپنے کارندوں اور ناشناس لوگوں کو مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی تمہاری بادشاہت کی تباہی دیکھنے کو ملے گی تاکہ عوام کو سکون ملے۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے کہ جو ہم شاعر اہل بیت دعب الخزائی کے اشعار کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، اور اب ہم پیج 107 پر ہیں۔ آئیے اب اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مامون کی موت کے بعد معتصم اس کی جگہ آ کر بیٹھ گیا، جو اپنے اسلاف بنو امیہ اور بنو عباس بلکہ بنو امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر جرائم میں ان سے سبقت لے گیا۔ تاہم اس کے ساتھی مامون کے آس پاس وہی حاسد اور گستاخ لوگ تھے جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت کی تھی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ معتصم کہ اس کا والد ہارون الرشید تھا، جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور اس کے بھائی مامون نے حضرت امام علی رضا کو شہید کیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ دشمنی اور نفرت کی وجہ سے ائمہ کرام کا خون بہانا اس خاندان میں عام تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مامون کی بیٹی ام الفضل۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مامون عباسی کی بیٹی ام الفضل جو امام محمد تقی علیہ السلام کی اہلیہ بن چکی تھی، امام علیہ السلام کی اس سے اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ خدا نے اسے بعد والے امام کی ماں بننے اور دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کے حصول کے لیے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا، اور اس بات کی منتظر تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام اس سے جانشین کے بغیر ہی رہیں، تاکہ وہ اس محرومیت کو امام علیہ السلام کے خلاف دشمنی کے لیے استعمال کرے۔ چونکہ امام جانتے تھے کہ 3 ائمہ ان کی نسل سے ہوں گے، لہٰذا امام پر اپنی نسل کو محفوظ رکھنا واجب تھا، وہ اور واحد راستہ یہ تھا کہ دوسری عورت سے شادی کی جائے تاکہ امامت کی رسی ٹوٹنے نہ پائے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 108 پر۔ لکھا ہے ام الفضل کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے سمانہ نامی مغربی کنیز سے شادی کر لی، جو وہ ماں تھیں کہ جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کو جنم دیا۔ اسی وجہ سے ام الفضل میں کینہ، نفرت اور حسد پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے والد سے شکایت کی اور امام علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ آپ علیہ السلام خاندان بنی عباس کو برا کہتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، لیکن مامون نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور ان کے الفاظ کو اہمیت نہ دی۔ مامون کی موت کے بعد معتصم، جو یہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کی بیٹی ام الفضل کو راضی کر لے گا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی زندگی کی تازگی کو موروثی ناراضگی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے قتل کرنے پر راضی کر لے گا، لہٰذا اس نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور اس نے یہ دردناک کام انجام دینے کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں وہ پہلی عورت نہیں تھی جس نے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیا اور نسب، حسب، علم، غیرت، عظمت اور عبادت کے لحاظ سے اپنے بے نظیر شوہر کو قتل کیا، کیونکہ اس سے پہلے اشس کی بیٹی جعدہ جیم عین دال ہے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ نے سید جوانان اہل بہشت ریحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریحان رسول اللہ اور سبط اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم وصول کرنے کے عوض اور فرزند میسون نصرانی تمام مشرکین اور کفار کے سردار ابو سفیان کے پوتے یزید سے شادی کے وعدے کے بدلے میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یحییٰ بن اقسم۔ ہم نے اب تک 2 کے بارے میں پڑھ لیا، تیسرے ہیں مامون عباسی کے زمانے میں قاضی القضاۃ یحییٰ ابن اقسم تھا، جو مامون عباسی کے نزدیک بہت محبوب تھا کیونکہ وہ حق اور حق شناسوں کو جانتا تھا، لیکن اس نے گناہ کے ذریعے عزت حاصل کی تھی، گویا وہ غلط کام کر رہا تھا کیونکہ وہ منصب کے لیے سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں محمد بن ابی الاعلیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن اقسم سامرا کے جو قاضی تھے اس سے مناظرہ کرتے ہوئے کہ میں نے ایک مجلس مناظرہ میں علوم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس نے جواب دیا
کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں طواف کرنے کے لیے داخل ہوا. ایک دن میں داخل ہوا. اسی اثنا میں میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، محمد بن علی رضا علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس کی زیارت میں مشغول دیکھا تو میں نے موقع کو غنیمت پایا اور کہا خدا کی قسم میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے. ہم آگے پیج 109 پر. امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں سوالات کے جوابات بتاؤں گا اس سے پہلے کہ تم مجھ سے سوالات پوچھو. جو سوال تم میرے والد کے بعد والے امام یعنی مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے. تو یحییٰ بن اقسم نے حیرت سے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے بعد امام ہوں. یحییٰ بن اقسم نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک عصا تھا ان کے. امام نے اس عصا سے گفتگو کی تو عصا نے جواب دیا کہ یہ اس وقت کے مولا امام علیہ السلام اور حجت ہے. یحییٰ بن اقسم قوم لوط کا عمل ہم جنس پرستی کے فعل کے طور پر جانا جاتا تھا اور یہ عجیب بات ہے کہ ازدواج موقت میم و قافتے یعنی کہ متع کہ جس کو خدا اور اس کے رسول نے حلال کیا تھا اسے حرام اور ہم جنس پرستی کے جسے خدا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا تھا اس کو مباح سمجھتا تھا. ایک دن مامون عباسی نے یحییٰ بن اقسم پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کس نے کہا؟ تو اب انورٹڈ کاما میں لکھا جواب ہے کہ جو قاضی زنا کی سزا کا حکم دیتا ہے لیکن وہ شخص جو لام و لواط کا مرتکب ہوتا ہے اسے سزا نہیں دیتا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پہ پھر لکھا ہے یحییٰ نے پوچھا امیر المومنین آپ واقعتاً نہیں جانتے کہ یہ شعر کس نے کہے ہیں؟ مامون نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ احمد بن نعیم ہرزہ یا ہرزہ نے کہا ہے وہ کہ جس نے کہا. اب یہ عربی میں وہ اشعار ہے شعر کا ہے اور لکھا ہوا ہے. اور پھر ہم 110 پیج پہ آ گئے. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں چھوٹا سا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک آل عباس کا کوئی فرد اس امت پر حکومت کرے گا ظلم و ستم ختم ہوگا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. تو مامون شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا. حوالہ ہے کتاب وفیات واو فے یہ الف تے وفیات العیان ابن الخلقان خیلام کاف الف نون اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153. اب اگلا نام لکھا ہے قاضی احمد بن ابی داؤد. اب لکھا ہے کہ انہیں ابن ابی داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے. داؤد بروزن غراب یا فواد ہے. یہ عباسی دربار کے فقہا میں سے ایک قاضی تھا. یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے اپنا مذہب اپنی دنیا کی خاطر بیچ کر جابرانہ نظام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ خبیث وہ ہے جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. فقہی مسائل سے لا علمی عباسیوں کی حکمرانی میں عدالتی فقہا کی لا علمی اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحیح جواب کی وجہ سے ان سے ناخوش ہو کر انہوں نے امام سے نفرت کی تھی. اب اگلا نام ہم پڑھ رہے ہیں. ہم ان ناموں کو جان رہے ہیں جو کہ آپ کو میں نے جس طرح بتایا تھا ہیڈنگ کا میں جو ہے لکھا ہے امام جواد علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا. اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے ایک بات جو واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں اور وہ یہ بات ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے اور کسی بھی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ امام علیہ السلام کو لا علاج بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ مورخین اور راویوں میں سے کچھ کے علاوہ بعض اس بات پر متفق ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام زہر دے کر شہید کیے گئے تھے. امام کو زہر دیے جانے پر اختلاف ہے لیکن زہر دیے جانے پر دوبارہ دیکھتے ہیں. امام کو زہر دیے جانے پر اختلاف ہے لیکن زہر دیے جانے پر متفق ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم اس عظیم اور ناقابل تلافی جرم کا اصلی مجرم ہے. میرے خیال ہے یہ لکھنا ہوگا کہ امام کو زہر دیے جانے پر کیا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم اس عظیم اور ناقابل تلافی جرم کا اصلی مجرم ہے. تو یہی انہوں نے پھر لکھا ہوگا کہ شاید جس نے دیا ہے اس میں اختلاف ہے اور دیے جانے پر متفق ہیں، یا یہی لگتا ہے مجھے.
باہر میں دوبارہ پڑھتی ہوں اور پھر آپ اپنی حساب سے اس کو ٹھیک کیجیے گا کہ امام علیہ السلام کو زہر دیے جانے پر اختلاف ہے، لیکن زہر دیے جانے پر متفق ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم اس عظیم اور ناقابل تلافی جرم کا اصلی مجرم تھا۔ یہ ہم نے وہ الفاظ پڑھ دیے میں نے جو کتاب میں لکھے ہیں، لیکن جو میرا ذہن کہہ رہا ہے وہ آپ کا ذہن بھی کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ ہم مختلف اقوال کو بیان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ بات کہاں اختتام پر ہوتی ہے۔ حرف میم میں محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کے تبصرے میں ہم نے ایک چور کی داستان بیان کی کہ عباسی دربار کے فقہا نے جس کے ہاتھ کاٹنے پر تنازع کھڑا کیا۔ ابن ابی داؤد نے معتصم کو امام محمد تقی علیہ السلام کے قول کو قبول کرنے اور فقہا کے الفاظ ترک کرنے پر سرزنش کی۔ آئیے ہم آ گئے پیج نمبر 111 پر، سرزنش کی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں ہم باقی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ چوتھے دن معتصم نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مدعو کرے۔ اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے گھر مدعو کیا۔ امام نے ان کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں تمہاری مجلس میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کھانے کے لیے مدعو کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تبرکاً میرے قالین پر قدم رکھیں اور گھر میں داخل ہوں تاکہ میں آپ کی آمد پر تبرک دوں، اور اسی طرح معتصم کے وزراء میں سے فلاں بن فلاں آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ امام علیہ السلام اس کے گھر گئے، چونکہ امام علیہ السلام نے زہر کو محسوس کیا، لیکن امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو وہاں سے جانے کو کہا۔ صاحب خانہ نے امام علیہ السلام سے رکنے کو کہا تو امام نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے گھر سے چلا ہی جاؤں۔ چنانچہ مستقل اسحال اور قے ہوتی رہی اور امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مناقب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگوں نے معتصم سے بیعت کی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حالت کے بارے میں پوچھا، اور عبد الملک زیات کو خط لکھا کہ تقی علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور ام الفضل کو اس کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ اس زیات نے علی ابن یقطین، یہ قاف تو یہ نون، یقطین کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا، انہیں تیار کیا اور بغداد روانہ کیا۔ امام کی عزت و تکریم کی گئی۔ پھر لکھا ہے معتصم بریکٹ میں لکھا ہے اشناس نے سپہ سالار مرگ کو تحفے کے ساتھ اس کی طرف اور ام الفضل کی طرف بھیجا تو اس نے شربت رواس کو مہر کیا تھا۔ شربت رواس، رے یہ واو الف سین، شربت ریو یا رواس ہے جو مہر کیا تھا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے اشناس کے ہاتھ، تو امام کے لیے بھیجا تو معتصم نے احمد بن ابی داؤد، سعید بن الخادیب اور مشہور لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے چکھا جو اس نے ابھی بنایا تھا اور اسے برف کی طرح کھانے کا حکم دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اسے رات کو کھاؤں گا۔ اشناس نے کہا کہ اس کی سردی فائدہ مند ہے۔ اس نے ایسا کرنے پر اصرار کیا، لہٰذا امام نے اسے پی لیا۔ اب لکھا ہے عیون المعجزات، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ معتصم نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ایک چال کا استعمال کیا اور مامون یعنی امام کی بیوی، مامون کی بیٹی جو ہے وہ امام کی بیوی جو تھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 112، اشارہ کیا کہ وہ امام کو زہر دے، کیونکہ وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے انحراف اور جوش سے واقف تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ کو اس پر ترجیح دی اور امام علیہ السلام سے اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس نے مثبت جواب دیا اور انگور میں زہر ملا دیا اور اسے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ جب امام نے کھا لیا تو وہ عورت پشیمان ہوئی اور رونے لگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ خدا کی قسم، خدا تمہیں ایک لاعلاج زخم مصیبت سے دوچار کرے گا جس کو تم چھپا نہیں سکو گی۔ چنانچہ ام الفضل جسم کے بدترین حصے میں پائے جانے والے مرض میں مبتلا ہوئی اور اسی مرض کی وجہ سے مری۔ اس کے جسم کے نچلے حصے پر ایک لاعلاج زخم جس کی اسے ہمیشہ تکلیف ہوئی تھی اس نے اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ مدد کی محتاج ہو گئی تھی۔
اب لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دینے کے بارے میں ایک اور قول ام الفضل کا ہے کہ جس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کے آغاز میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جو کلیم ابن عمران تھے ان سے امام رضا علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے، جس نے کہا کہ میرے لیے موسیٰ علیہ السلام بن عمران کی شبیہ پیدا ہوا ہے۔ اب پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اسے ظلم سے مارا جائے گا اور اہل آسمان اس کے لیے روئیں گے، خدا ان کے دشمنوں اور جو ان پر ظلم کریں گے ان پر جلد ہی دردناک اور سخت عذاب نازل کرے گا۔ تو ہم نے یوں پیج نمبر 112 تک 34-5 منٹس پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو پھر اب میرے خیال میں اجازت دیجیے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے جو اگلی ہیڈنگ پڑھنی ہے تو مولا کی شہادت کی تاریخ اور اس کے بعد ان کا جنازہ اور اس حوالے سے آگے آنے والی معلومات پڑھتے پڑھتے جب انسان ایسی باتیں پڑھتا ہے تو بالکل سلو ہو جاتا ہے کہ مولا کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آئیں تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ تھے تو جو زمانے میں رہتے تھے تو ان سے مستفید بھی نہیں ہوئے، اس مستفید تو کیا ہوتے ان پہ ظلم کیا۔ اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر، کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو تنگ کیا اور پریشان کیا اس پہ اللہ کی طرف سے اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔